قرآن کریم کے حافظ بنتے ہیں، اللہ پاک نے ان کو اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ حدیث میں ہے کہ 10 ٹکٹ اللہ نے ان کو جنت کا دے دیا۔ 10 ٹکٹ، 1 2 نہیں۔ ہمارے نبی جی جب دنیا میں تھے تو کسی صحابی کو ان کی نیکی کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، بزرگی کی وجہ سے ہمارے نبی خوش ہو کر ان کو جنت کا ٹکٹ کاٹ کے دے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ 10 صحابہ کرام کو ایک مجلس میں، ایک محفل میں جنت کا ٹکٹ کاٹ کر دے دیا۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ۔ اللہ کے نبی نے ایک ساتھ 10 کو ٹکٹ دے دیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ کسی مانوش کو اگر اس زمین اور دھرتی پر چلتے ہوئے جنتی دیکھنا کسی کو ہو کہ وہ اس ماٹی اور زمین میں چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کنتو وہ مانوش جنت کا مانوش ہے، تو وہ عبداللہ ابن سلام کو دیکھ لے۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے بھی بشارت دی ہے۔ تو ہمارے نبی یہ ٹکٹ کاٹ کے صحابہ کو جنت کا دیتے تھے۔ لیکن ہم لوگ تو ایسے زمانے میں پیدا ہوئے کہ ہم نے اپنے نبی جی کو نہیں دیکھا، نبی جی کے صحابہ کو بھی نہیں دیکھا، کنتو رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گئے گزرے زمانے کے امتیوں کو بھی محروم نہیں کیا ہے، ان کے لیے بھی جنت کا ٹکٹ رکھا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس خوش نصیب مانوش کا سنتان، اولاد، بیٹا حافظ قرآن بن جائے، اللہ تعالی قیامت کے میدان میں ایک شعبہ قائم کریں گے، اور اس شعبہ میں صدارت کی کرسی میں شعبہ پتی اللہ تعالی خود بنیں گے، اور وہاں ان کے ماں باپ کو ایسی پگڑی پہنائیں گے، ایسا تاج پہنائیں گے جس کی چمک، جس کی روشنی اتنی ہوگی کہ اگر ہمارے گھر میں باڑی میں لا کر سورج کو لٹکا دے تو کتنی روشنی ہوگی، اس سے بھی زیادہ روشنی ان کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا۔ کتنے خوش نصیب ہیں ان کے ماں باپ، جب اللہ تعالی خود شوبھا پتی بن کر ان کے ماں باپ کو ایسا روشن تاج پہنائیں گے تو بھلا ان کو جہنم میں بھیجیں؟ ایسا نہیں ہوگا، یقیناً ان کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ 10 ٹکٹ ان ننھے منھے بچے کو ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسا مانوش جن کے لیے جہنم واجب ہو جائے گی، فرشتوں کو حکم ہو جائے گا، او میرے فرشتوں، یہ مانوش بہت پاپی مانوش تھا، لے جاؤ ان کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دو۔ فرشتے ان کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ یہ ننھا منھا بچہ کھڑا ہوگا اور کہے گا، او پروردگار، او امر اللہ، یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا خالو ہے، انہوں نے ہمارے مدرسے میں چندہ دیا تھا، ہمارے قرآن کے حفظ کرنے میں انہوں نے ہماری مدد کی تھی، میرے پاس آپ کے نبی نے بشارت دی ہے، آپ 10 ٹکٹ جنت کا میرے لیے پاس کیے ہیں، اے اللہ ایک ٹکٹ میں اپنے ماموں کو دے رہا ہوں، خالو کو دے رہا ہوں، چاچا کو دے رہا ہوں، بڑو با کو دے رہا ہوں، اور فلاں کو دے رہا ہوں۔ جہنم کی طرف فرشتے ان کو لے جائیں گے، اللہ کہیں گے، او میرے فرشتوں، یہ میرا پاپی بندہ ہے، کنتو میرا ایک حافظ قرآن بندہ ان کے لیے سفارش کر رہا ہے، ان کو واپس لاؤ، جہنم میں مت ڈالو، لے جاؤ ان کے ٹکٹ پر ان کو جنت میں داخل کر دو۔ اتنے مبارک جو ہے یہ بچے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یہ بچہ حافظ قرآن جس مدرسے میں پڑھتا ہے وہ مدرسہ کتنا مبارک ہوگا۔ اس لیے یہ جو دینی اسلامی مدرسے ہیں ان کا بہت اونچا مقام ہے، ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ یہ مدرسے ہیں تو آج داڑھی ٹوپی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مدرسے ہیں تو آج دین زندہ ہے،
یہ مدرسے ہیں تو آپ کو نماز پڑھانے والے امام مل رہے ہیں، یہ مدرسے ہیں تو آپ کو نکاح پڑھانے والے قاضی مل رہے ہیں، یہ مدرسے ہیں تو آپ کا جنازہ جو ہے پڑھانے والا مولانا ملے گا۔ اگر یہ مدرسے ختم ہو جائیں تو آپ کو جنازہ پڑھائے بغیر دفن کیا جائے گا۔ اللہ نے ان علماء کرام کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے چن لیا ہے، اس لیے یہ آپ کی نیک بختی کی بات ہے کہ آپ مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں، مدرسے میں تعاون اور مدد کر رہے ہیں، مگر مدرسے میں مدد کرنے کی وجہ سے آپ یہ مت سوچئے گا کبھی کہ یہ علماء ہمارے نوکر ہیں، ان علماء کو ہم جیسے چاہیں ویسے چلائیں، ان کو جہاں چاہیں وہاں ذلیل کریں۔ خدا کی قسم اس روئے زمین پر ہمارے نبی کا اگر کوئی وارث ہے تو وہ یہی علماء کرام ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، میرے نبی نے 1400 سال پہلے فرما دیا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں۔ قرآن نے اعلان کر دیا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے تقوی والے بندے، اللہ کے مایا محبت والے بندے، اللہ کے خاص بندے جن کو اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے قبول فرمایا ہے، یہ حفاظ کرام اور علماء دین ہیں۔ اس لیے ان کا سمان کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا اسی طرح ہر مسلمان پر ضروری ہے جیسا کہ اپنے نبی کا سمان کرنا ضروری ہے، جیسا کہ اپنے نبی کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اس لیے آپ کے دل میں الحمدللہ مدرسے کی محبت ہے، مدرسے کے نام پر آپ اپنے خون پسینے کے پیسے خرچ کرتے ہیں، مدرسے کی محبت بھی آپ کے دل میں ہونی چاہیے، ان علماء کرام کے، ان طلب عزیز کی محبت بھی آپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ یہ محبت آپ کو قیامت کے دن کام دے گی۔ بخاری شریف میں ایک قصہ ہے کہ ایک دیہات کا صحابی ایک مرتبہ ہمارے نبی جی سے آ کر ایک کوشچن کیے، متی الساعہ یا رسول اللہ، او اللہ رسول قیامت کب قائم ہوگا، قیامت کا شمع کیا ہے؟ ہمارے نبی جی نے ان سے فرمایا کہ قیامت کب قائم ہوگی، شمع کیا ہے قیامت کا، یہ کسی کو معلوم نہیں، جبریل امین کو بھی معلوم نہیں، حضرت آدم، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ نبینا علیہ السلام کسی کو معلوم نہیں۔ تو ہمارے نبی جی نے فرمایا کہ قیامت تو ایگزام کا دن ہے، قیامت میں ایگزام ہوگا، حدیث میں ہے 5 کوشچن ہوگا، اس میں ایک کوشچن یہ بھی ہوگا کہ ٹکا پوشا مال کہاں سے کمایا، حلال کمایا نہ حرام کمایا، اور دوسرا کوشچن یہ بھی ہوگا کہ اپنا ٹکا پوشا مال دولت کہاں خرچ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، بیوی بچوں پر خرچ کیا، صحیح اور جائز کام میں خرچ کیا، بہت بھالو، کنتو اگر اپنا ٹکا پوشا حرام کام میں خرچ کیا، جو ہے فضول خرچی میں اپنا ٹکا پوشا خرچ کیا، تو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ تو قیامت کا دن یہ ایگزام کا دن ہے۔ تو ہمارے نبی جی نے اس صحابی سے فرمایا کہ تم نے تیاری کیا کی ہے کہ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ جو اسٹوڈنٹ، جو طالب علم ایگزام کی تیاری کرتا ہے، وہ اگر پوچھے سر ایگزام کب ہے تو ٹھیک ہے۔ ایک بچہ پڑھتا ہی نہیں، محنت کرتا ہی نہیں، اور اپنے حضور سے، ٹیچر سے ہر دن پوچھتا ہے سر ایگزام کب ہے، حضور ایگزام کب ہے؟ تو ہمارے نبی جی نے فرمایا تیاری کیا کیے ہو؟ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ما عددت لها من کثیر صلاۃ ولا صدقۃ ولا صیام، بیشی بیشی نماز پڑھیے، بیشی بیشی روزہ رکھ کر، بیشی بیشی دان خیرات کر کے تیاری تو نہیں کیا ہوں، کنتو ایک تیاری کیا ہوں، انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ رسول سے جو ہے
آئی لو کہتا ہوں، اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ رسول سے عشق کرتا ہوں، نبی پر میری جان قربان ہے، یہ میری ایک تیاری ہے اور کوئی تیاری نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی جی ان کے اس وستو کو، اس بات کو، اس کوتھا کو سن کر ایسا ارشاد فرمایا، چھوٹی سی ایک حدیث آپ نے بیان کی کہ صحابہ کو اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ کبھی بھی اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ کیا فرمایا کہ دیکھو، انت مع من احببت والمرء مع من احب، کہ تمہیں قیامت دن اپنے بندو کے سنگے ہوگے، تمہارا جو بندو ہے قیامت کے دن انہی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا، اور ہر مانوش کا حشر قیامت کے دن اپنے اپنے بندو کے ساتھ ہوگا۔ اگر نبی کو بندو بنایا ہے، نبی کو بھالو باشا کہا ہے، نبی سے پیار کیا ہے، نبی کے زندگی کے مطابق اپنی زندگی ڈھالا ہے، تو نبی کے ساتھ ہوگا۔ اب تو نبی جی نہیں ہیں، نبی کے یہ وارثین کرام ہیں۔ ان علماء کرام سے جو محبت کرے گا، دین سے محبت کرے گا، دین داروں سے محبت کرے گا، قیامت کے دن وہ انہی حفاظ اور علماء کے سنگے ہوگا، انہی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ اور جو اس دنیا میں شرابی، مداری، جواری، کبابی اور گندے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر رہا ہے، بھالو باشا ان کو کہہ رہا ہے، تو قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، مدرسے سے جڑ کے رہنا، علماء سے، اللہ والوں سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھنا، یہ بہت بڑی نیک بختی کی بات ہے۔ اور اللہ تعالی کا سب سے بڑا جو انعام ہمارے پاس ہے، سب سے بڑا نعمت ہمارے پاس جو ہے، ہمارے نبی جی کی کوئی زمانے کی کوئی چیز بالکل بن و عن اسی طرح اگر ہمارے سامنے موجود ہے، وہ ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم کے علاوہ کوئی وستو، کوئی سامان، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نبی کے زمانے میں جیسی تھی آج بھی ویسی ہو۔ جو لوگ حج کرنے، عمرہ کرنے گئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ نبی کے زمانے کا مسجد حرام، مدینہ کی مسجد نبوی کچھ اور تھی، آج تو بہت عالیشان ہو گئی۔ اس زمانے کا کوئی نشان نہیں ہے، کنتو ایک وستو ہمارے پاس اللہ کی ایسی امانت ہے کہ ہمارے نبی کے زمانے میں جو رقم تھا وہی رقم آج بھی ہے، وہ ہے قرآن کریم۔ ایک حرف، ایک نقطہ بھی بدلا نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہی اعلان کیا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ جو قرآن ہے یہ مانوش کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، بھالو راستہ دکھاتا ہے، بھالو کاج بتاتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور وہ ایمان والے جو نیک کاج کرنے والے ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، سود بیاز نہیں کھاتے، کسی کو کشٹ نہیں پہنچاتے، جو ہے صحیح طریقے پر نیکی کے راستے پر قائم ہیں، ایسے لوگوں کو یہ قرآن خوشخبری سناتا ہے کہ قیامت کے دن ان کو بہت بڑا ثواب ملے گا، بہت بڑا ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا ثواب ملے گا قیامت کے دن ہم کو نہیں معلوم۔ ہمارے جماعتی بھائی کہتے ہیں، تبلیغ والے بھائی، کہ ادنا جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ ایک دم صحیح بات ہے، حدیث میں ہے، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت۔ یہ دنیا دیکھیے، امریکہ، افریقہ، لندن اور جو ہے انگلینڈ اور معلوم نہیں کتنی بڑی دنیا ہے، اس سے 10 گنا بڑی جنت ایک ادنا جنتی کو ملے گا، اعلی جنتی کو اور کتنا ملے گا۔ اس لیے اللہ کے یہاں بڑا ثواب کیا ہوگا ہم نہیں جانتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیے، قرآن کی تلاوت کیجیے۔
اگر قرآن تلاوت کرتے ہیں تو بنگلہ میں، آساخومیا میں، جس زبان میں بھاشا میں آپ چاہیں گے قرآن کا ترجمہ مل جائے گا۔ قرآن کا ترجمہ پڑھیے، قرآن پڑھنے والوں سے محبت کیجیے۔ حدیث میں ہے کہ عالم بنو، اگر عالم نہیں بن پاتے ہو تو طالب علم بن جاؤ۔ ابھی آسام میں باراک ویلی میں ایک مدرسہ ہے، حدیقت العلوم باشائل کریم گنج میں، اس میں 65 برس کا ایک مانوش ابھی پرسوں انتقال کیے۔ 65 برس ان کی عمر ہے، 65 عمر تھی۔ 2 دن پہلے وہ انتقال کر گئے، ان کی مرتی ہو گئی۔ وہ مدرسے میں پڑھتے تھے، 3 برس خالی ان کا باقی تھا مولانا بننے میں۔ انشاءاللہ قبر میں ان کو مولانا بنایا جائے گا، قیامت کے دن مولانا بن کے اٹھے گا۔ اسی لیے پڑھنے کے لیے کوئی بوئس اور عمر نہیں چاہیے۔ ہم بوڑھے بھی ہو گئے ہیں تو آج بھی ہم پڑھائی کر سکتے ہیں۔ تو حدیث میں ہے عالم بنو، نہیں تو چھاترو بن جاؤ۔ کرنا سمے نائیں تو سمے نائیں تو علماء اور چھاتروں سے محبت کرنے والے بنو، ان کی مدد کرو، ان کی باتوں کو سنو، دل سے ان کی باتوں کو بیٹھاؤ۔ اور دیکھو، ایسا مانوش کبھی مت بننا کہ تمہیں عالموں نائیں، چھاتروں نائیں، محبت کرنے والوں نائیں، اور واز نصیحت ہنوا سننے کا بھی آپ کے پاس سمے نہیں، تو گویا کہ آپ 5 نمبر مانوش ہوئے۔ 5 نمبر مانوش ہلاکت اور برباد والا مانوش ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو 5 نمبر مانوش بن گیا تو وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم سے تعلق پیدا کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کو سمجھیے، قرآن پڑھنے والوں سے محبت کیجئے، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے پاس کبھی کبھی آ کے بیٹھیے۔ انا کاجے آئیے مدرسے میں، کہاں بچے قرآن پڑھتے تھوڑا جا کے دیکھیے، سوچئے کہ یہ ننھے منھے بچے ایک دن انشاءاللہ بڑے بڑے عالم بنیں گے، حافظ بنیں گے، دین کی خدمت کریں گے۔ ہمارے نیو بھائی باڑی کا فیض انشاءاللہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گا۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ ننھا منھا بچہ یہاں قرآن سیکھ کر، دین سیکھ کر کہاں کہاں دین پہنچائے گا۔ یہ ان کو دیکھ کر دل میں سوچئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ، یہ آپ کے دین کے سیکھنے والے ہیں، یہ ہمارے گاؤں میں مدرسے میں آئے ہیں پڑھنے کے لیے، اے اللہ ان کو مہاجر جیسا بنا دیجئے اور ہم کو انصار جیسا بنا دیجئے۔ مہاجرین کا بھی اونچا مقام، انصاری صحابہ کا بھی اونچا مقام۔ میرے بھائیو دوستو، یہ ہے محبت کرنے والا۔ اس لیے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ آپ کے میگھالیہ میں یہ مرکزی ادارہ ہے۔ آپ لوگ سب کوشش کر کے، ہمارے کمیٹی کے حضرات کوشش کر کے اس مدرسے کو اور ایک ترقی دیجیے اور مرکزی ادارہ بنائیے، ہر لائن سے مرکزی ادارہ بنائیے۔ یہاں پر دور حدیث شریف تک تعلیم ہو، یہاں کے طلبہ علماء ترقی کریں، یہاں کے اساتذہ کرام کی تنخواہ بھی مرکزی ہو۔ آپ جو ہے تنخواہ دیں گے 3000 اور چاہیں گے کہ یہ ہمارا نیو بھائی باڑی جو ہے دارالعلوم دیوبند بن جائے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جو ہے آپ کو ان کی قدر بھی کرنی پڑے گی، ان کی عزت بھی کرنی پڑے گی، ان کا سمان کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ کریں گے تو یہ مدرسہ اور ترقی کرے گا، اور آپ سب کے ساتھ یہ مدرسہ آپ سب کو جنت میں لے جائے گا۔ یہاں کے پڑھانے والے علماء کرام، پڑھنے والے طلبہ کرام، چھاتروں، یہ سب آپ کو لے کر جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرما لے۔